اور شادی کرنا ایک صورت میں جائز نہیں، وہ صورت بھی سن لو۔ ایک صورت ایسی ہے کہ شادی کرنا جائز نہیں، شادی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ کب ہے؟ جب اسے پتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ بیوی کے کئی طرح کے حقوق ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بہت سارے حقوق بیوی کے، میں اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ جب اسے پتا ہو، اسے یقین ہو کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا تو پھر شادی نہ کرے، کیونکہ پھر دوسرے کی زندگی برباد کرنا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے ایسے دیکھے شادی تو کر لیا، مگر شادی کرنے کے بعد میں اب طلاق پہ نوبت آ رہی ہے، اب پنچایتوں پہ پنچایتیں لیے گھوم رہا۔ تو یہ پہلے بھی دیکھ لے کہ میں شادی کر کے اس کے حقوق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر حقوق ادا نہ کر پائے تو پھر شادی نہ کرے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ پھر شادی نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر پتا ہے کہ بیوی کو میں جسمانی طور پر بھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا، اس کے اخراجات بھی نہیں برداشت کر پاؤں گا، تو پھر بیوی کو اپنے گھر نہ لائے، پھر شادی نہ کرے، اس لیے کہ دوسرے کی زندگی کو تباہ کرنے کا پھر اس کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے، پھر شادی نہ کرے، پھر شادی نہ کرے۔ اور اگر حق ادا کر سکتا ہے تو شادی ایک کے بعد دو بھی کر سکتا ہے، دو بھی کر لے۔ قرآن میں تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ کتنیوں کی؟ 4 کر سکتا ہے، لیکن کر جبھی سکتا ہے جب چاروں کے حق برابر ادا کر دے۔ اگر حق ادا نہ کرے تو پھر ایک بھی نہیں کر سکتا، اور اگر حق ادا کر سکتا ہے تو کرے، اور اگر حق میں کوئی کمی رہ گئی تو نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا آقا میں آج بڑا خوش ہوں۔ نبی نے فرمایا خوش کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا حضور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں نے 2 شادیاں کی ہے، میری 2 بیویاں۔ آقا آج خوش اس لیے ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا، اور بازار جانے کے بعد میں آقا میں 2 تربوز خرید کے لایا تھا۔ آقا دونوں تربوزوں کا وزن ایک تھا، آقا دونوں تربوزوں کی قیمت ایک تھی، آقا دونوں کا کھیت ایک تھا، دونوں کا دکاندار ایک تھا، ایک ہی وزن کے 2 تربوز، ایک ہی قیمت کے۔ آقا ایک ہی دکاندار کے پاس سے 2 تربوز خرید کے لایا، اور لانے کے بعد میں میری 2 بیویاں تھیں، ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیا، ایک تربوز میں نے دوسری بیوی کو دے دیا۔ آقا دونوں تربوز میں نے دے دیا، آقا آج خوش ہو کہ میں نے دونوں بیویوں کا حق برابر کر دیا، میں نے دونوں کو برابر برابر دے دیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حق تو اب بھی برابر نہ ہو پایا۔ عرض کرنے لگا آقا کیسے برابر نہ ہوا؟ تربوزوں کی قیمت برابر ہے، تربوزے کا وزن برابر ہے، آقا دونوں ایک ہی دکاندار کے پاس کے۔ یا رسول اللہ دونوں کا حق برابر کیسے نہ ہوا؟ نبی فرماتے ہو سکتا ہے ایک کا تربوز پھیکا نکل آئے، ایک کا میٹھا نکل آئے۔ بھائی سمجھنے کہ نہیں سمجھنے؟ بعض جگہ تو ایسا ہو رہا ہے 2 شادی کر لے رہا، نئی والی کو تو شہروں میں گھما کے شاپنگ کرا رہا اور پرانی والی پہ ڈنڈے پھیر رہا۔ تو یہ 2 شادیاں جائز نہیں ہیں، یہ بھی جہنم میں لے جائیں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 شادیاں بھی جہنم میں لے جائیں گی۔ ایئر فون نہیں ہے تمہارا؟ 2 شادیاں بھی وہ جہنم میں لے جائیں گی۔ پھر ایک ہی بہتر ہے بھیا، ایک ہی بہتر ہے۔ اگر دونوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو پھر دوسرے کے بارے میں نہ سوچے، ایک ہی رہنے دے۔ کر تو 2 لی، اور ایک کو جو نئی والی کو تو عجیب میاں وہ تو انگوٹھی کا نگینہ بنی پھر رہی ہے، اور اگر پرانی والی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی خیر نہیں ہے، اس پر لٹھیا بجا رہا۔ تو ایک بات بتاؤں، یہ بیوی ہے، یہ گاڑی نہیں ہے۔ سنیے میری بات سنیے، یہ بیوی ہے، یہ گاڑی نہیں ہے کہ نئی گاڑی پہ دھیان زیادہ دیا جا رہا، پرانی گاڑی کو کھڑا کر دیا کباڑے میں۔ یہ انسان ہے، اس کا حق برابر ہے۔ جتنا حق ہے نئی والی کا اتنا ہی حق اس پرانی والی کا، جتنا حق اس پرانی والی کا اتنا ہی حق اس نئی والی کا ہے۔ ہاں ٹائم بھی دونوں کو برابر دے گا۔
بعض نے دوسری شادی کری تو اسے شہر میں لے کے رہ رہا اور گاؤں میں آتا ہی نہیں، پلٹ ہی نہیں رہا. کیوں؟ وہ میدان محشر میں اس کا دامن نہیں پکڑے گی، اس کا حق نہیں تھا. مجھے بتائیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویاں، میرے آقا کی ایک وقت میں تقریباً 9 بیویاں رہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد کیے، یہ چیزیں یاد ہونا چاہیے آپ کو. یہ تو پتہ ہے انڈیا ٹیم کا کپتان کون ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میری نبی کی بیویاں کتنی تھیں. میرے نبی کی 11 بیویاں، یعنی 11 نکاح فرمائے میرے نبی نے. میرے نبی کی ساری بیویاں وہ تھیں، ایک کو چھوڑ کر کے کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یا کسی نے طلاق دے دیا تھا، ایسی بیویاں تھیں. لیکن میرے نبی نے ایک کنواری سے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے. لیکن میرے نبی اپنی بیویوں کو ٹائم بھی برابر دیا کرتے تھے اللہ، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، تاکہ کسی کا حق نہیں. باری باری سے میرے نبی ٹائم دیتے تھے، آج اس بیوی کو ٹائم، آج اس کو ٹائم، تاکہ برابر ٹائم دیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے. 2 شادی کر تو لیتے ہیں لیکن معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر انصاف نہ کر پایا تو ذرا سا رہ گیا معاملہ تو بہت ہی خطرناک میٹر ہے. میرے نبی نے فرمایا تربوز تو لائے ہو لیکن ایک ایک دے دیا، اور ایک کا کچا نکل آیا، ایک کا پکا نکل آیا، تو کچی والی کا حق نہیں مارا. ایک کا میٹھا نکل آیا، ایک کا پھیکا نکل آیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر آقا میں کیا کرتا؟ نبی فرماتے یہ کرتا، دونوں تربوزوں کا ایک ایک ٹکڑا کرتا، اور ایک ایک ٹکڑا کر کے آدھا آدھا اس کو دے دیتا، اور 2 بچا ہوا آدھا آدھا تھا وہ دوسری کو دے دیتا، تاکہ کچا پہنچتا تو دونوں پہ پہنچ جاتا اور پکا پہنچتا تو دونوں پہ پہنچ جاتا. زندگی میں حق ہے، بڑا حق ہے. ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے. جس نے یہی پہچان لیا وہی انسان ہے، اور جو حق کو نہ پہچان پایا وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے. ماں کا حق، بیوی کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، گھر والوں کا بھی حق ہے. بعض نے شادی کر لی تو سارے حق بھول گیا. اب تو شادی کرتے ہی چوتھی ہوتی ہے، چالا ہوتا ہے. کیا ہوتا؟ چوتھی. جانتے ہو چوتھی؟ چوتھی بولتے ہیں، چوتھی بولتے ہیں. شادی کے بعد کیا ہوتا؟ چوتھی. چوتھی آ کے دانے الگ پڑ رہے ہیں جیسی باز کی، اور کہا بھیا ہٹ جاؤ، ادھر میرا حساب ہے، ادھر اب کوئی مطلب نہیں ہے. حق سب کا. بیوی کا بھی حق. دیکھیے الگ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے الگ ہونا ناجائز، سب ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم حق تو ہیں، سب کے حق تو ادا کرو. بھائی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں. معاملہ یہ ہے شادی ہوا تو اماں کا حق بھی بھول گیا، اب ابا کا حق بھی بھول گیا، اب تو سارے حق بیوی کے یاد آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور بہت سو کا حال یہ ہے کہ شادی کر کے لے آیا تو اس سے بیوی کو بھی نہیں پوچھ رہا، اگر تھوڑی سی ہارتی ہے بیچاری دیکھنے میں ہے. اچھا چہرے سے تھوڑی ہارتا جیتتا ہوتا ہے یار، من سے ہوتا ہے. اگر آدمی کا من صاف ہے، من نیک ہے، تو چہرے سے کیا ہو رہا. لیکن نہ، اب اس پہ دھیان نہیں دے رہا، اب اس پہ توجہ نہیں ہے. خطرناک میٹر ہے. اے لوگوں ڈیلیٹ کر دینا ان آئیڈیوں کو، ان دوستیوں کو کہ جو ہمارے اس میں غلط لڑکی کی دوستی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا. ورنہ آج جو اس لڑکے اور لڑکی نے جو دن دیکھا، اگر شاید وہ چیٹنگ نہ کرتا، دوستی نہ کرتا، تو اللہ آج اسے یہ دن نہ دکھاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ. زنا بڑا خطرناک ہے. زنا، میں نے کہا زنا آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا. آنکھوں کا زنا، کسی کو غلط دیکھو تو آنکھوں کا زنا. اور اگر زبان سے گندی بات کر رہے ہیں آپ، اے لوگوں زبان سے فحش بات کر رہے ہیں آپ، تو یہ زبان کا زنا. کانوں سے گانے سننا ہے، کانوں سے گندی گندی باتیں سننا ہے، کانوں سے لڑکی سے بات کر رہے ہیں، اس سے آپ کی باتیں چل رہی ہیں، تو لوگوں یہ کانوں کا زنا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. کانوں کا زنا، کانوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. زبان کو داغا جائے گا جہنم کی آگ سے اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے.